پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب باقاعدہ طور پر ایک جو کھلی جنگ ہے وہ چھڑ چکی ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کرنے کے بعد یہ توقعات آلریڈی تھیں کہ افغانستان کی رجیم گورنمنٹ یا افغان طالبان پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے یا پاکستان کے اوپر وار کریں گے۔ اب جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اس میں انتہائی اس وقت ایک بدترین حملہ کیا گیا ہے، جس میں شہادتوں اس کے علاوہ زخمیوں کی جو اطلاعات ہیں وہ بھی موصول ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ ماشاءاللہ یہ مچا ہوا ہے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اپنے کشمیر کی۔ کشتور میں بہت زبردست انکاؤنٹر چلا ہے جس میں 3 جھلسا دیے گئے، 3 اللہ کو پیارے ہو گئے رمضان کے دن۔ تو یہ تو قصہ ہو گیا کشمیر کے رمضان مبارک کا، پاکستان کا رمضان مبارک۔ بھارت باز نہیں آیا، افغانستان کی طالبانی رجیم باز نہیں آئی۔ ناظرین کرام، پاکستان کی افواج پر ایک اور حملہ، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر کواد کاپٹر ڈرون کا حملہ۔ یہ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو یہ ڈیلی ہو گئے نا، دس از بیکم اے ڈیلی فیکٹر۔ آج تو روز روز ہو رہے ہیں اٹیک پاکستان کے خلاف۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف انڈکلیئرڈ وار ود افغانستان۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو کانفلکٹ ہے وہ ذرا زور پکڑ گیا ہے، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے وہاں پر اسٹرائکس کی ہیں۔ پاکستان نے نمازیوں اور جوانوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا ہے۔ کل رات افغانستان میں گھس کر 7 مراکز تباہ کیے ہیں کہ بجائے کے طریقے طالبان پاکستان کی جانب سے ایئر اسٹرائک کنڈکٹ کی گئی، افغان طالبان ابھی بھی ہوش کے ناخن لیتے، الٹا اب باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر بدترین حملوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا اور سنا، اور ساتھ ہی جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ افغانستان طالبان ریٹیلیٹ ضرور کریں گے، وہ بدلہ ضرور لیں گے، کیونکہ افغان میڈیا کے انوسار پاکستان نے جو ٹی ٹی پی کا بہانہ بنا کر کے افغانستان کے اندر 7 جگہوں پہ ہوائی حملے کیے تھے، اس میں کئی افغانی مہلائیں اور بچے مارے گئے تھے، اور اس رپورٹ کو الجزیرہ نے بھی پبلش کیا تھا، اور ساتھ ہی الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا تھا کہ افغانستان طالبان پاکستان کے اس اسٹرائک کا بدلہ ضرور لے گا، جس کی رپورٹ اب خود پاکستانی میڈیا کے اندر سے آنے شروع ہو گئی ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان پاکستان بارڈر پر نہ صرف سینکوں کا جمابڑا ہو رہا ہے، بلکہ آلریڈی پاکستان کے سیکیورٹی فورس پر کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا ہے افغانستان کی طرف سے۔ اور ویسے بھی جیسا کہ رپورٹ میں بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان افغانستان بارڈر پر کچھ نہ کچھ بڑا ہونے والا ہے ہی، کیونکہ پاکستانی آرمی کا اس میں موجودہ منیر اپنی پکڑ کو اور مضبوط بنائے رکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے افغانستان کے اوپر حملہ کرے گا، کیونکہ اس میں افغانستان پاکستان کے لیے ایزی ٹارگٹ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی طرح پاکستان اب بھارت کے بارڈر پر کھلا چھڑخانی کرنے کی ہمت نہیں کرتا، کیونکہ بھارت کی طرف سے اس کا ڈبل یا ٹرپل جواب دیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ اس میں انفیکٹ بھارت سے خبر یہ ہے کہ کشمیر میں بھارتی جوانوں نے 3 آتنکیوں کو ٹھوک دیا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ دن 23 فروری 2026 پیر کا دن۔ ناظرین کرام، پاکستان کی افواج پر ایک اور حملہ، ایک ایسا حملہ جس نے اس وقت پاکستان کو ایک اور بڑا اور کڑا فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ بھارت باز نہیں آیا، افغانستان کی طالبانی رجیم باز نہیں آئی۔ ایک جانب تو یہ خبریں ہیں کہ افغانستان کی طالبانی رجیم پاکستان پر خودکش حملہ آوروں کے ذریعے حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ خودکش دھماکے کروا کر بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر کواد کاپٹر ڈرون کا حملہ، یہ انتہائی تشویشناک ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ نہ بھارت نے باز آنا ہے، نہ افغانستان کی طالبانی رجیم نے باز آنا ہے، اور نہ ان کے جو یہ اعلی کار ہیں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، خوارج، داعش، ان سب نے باز آنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اسے سمجھ لیں، اور ابھی پاکستان کے پاس جو تازہ ترین ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ طالبانی رجیم جو پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی اور پاکستان نے مجبوری میں کی۔ اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان جو ہے اس نے جو ٹی ٹی پی، القاعدہ اور داعش کے کیمپس کے اوپر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اس کے بعد اب یہ اطلاعات پاکستان کو موصول ہو رہی ہیں کہ رولنگ طالبان جو ہیں، یعنی جو اس وقت افغانستان کے اوپر قابض ہیں، انہوں نے 50 فلی لوڈڈ وہیکلز ڈپلوائے کر دیے ہیں پاکستان کے بارڈر کے قریب، اور اس وقت پاکستان کے بارڈر کے قریب ان کا ملٹری کا بلڈ اپ بڑھتا جا رہا ہے، اور لمحہ جو ہے وہ کسی بھی لمحے یہ وہ لمحہ آ سکتا ہے جس میں اسکلیشن بہت آگے چلی جائے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر جو ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، ایک تو یہ بتائی گئی ہے ہمیں ناظرین کرام کہ جو سپن بولدک ہے
پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بلوچستان کے بالکل سامنے جو پڑتا ہے سپن بولدک کا بارڈر، وہاں پر کندھار سے افغانستان کی جو طالبانی رجیم ہے اس نے اپنے کمانڈوز جو ہیں انہیں موو کیا ہے، تو ہمیں اندازہ ہے کسی بھی لمحے یہ بارڈر چیک پوسٹیں جو ہیں ہماری ان پر حملہ کر سکتے ہیں، تو پھر انہیں جواب تو دیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اماج نیوز ہے، افغانستان کی اپنی نیوز ایجنسی ہے، وہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان پریپیئرنگ ٹو اٹیک پاکستانی سوائل۔ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے اماج نیوز کو یہ کنفرم کیا ہے اور انہوں نے تصویریں اور ڈاکومنٹس دکھائے ہیں کہ ہم پاکستان کی سرزمین کے اوپر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے کہ ایک طرف یہ ڈائریکٹ حملے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کا پلان یہ ہے کہ سوسائڈ بامبرز جو ہیں وہ پاکستان کی ٹیریٹری کے اوپر بھیجے جائیں، یعنی ایک ملک جو ہے وہ خودکش بمباروں کو یوز کر رہا ہے، اور اوپنلی ان کا میڈیا یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارا ملک خودکش حملے کروائے گا۔ اور سیورل سورسز ود ان طالبان ہیو ٹولڈ اماج نیوز کہ ایک میٹنگ لاسٹ نائٹ ہوئی تھی سیورل آفیشلز کی، جس میں ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں پاکستان کی سرزمین پر ایٹ دی ارلیسٹ حملے جو ہیں وہ شروع کروا دیے جائیں۔ اب یہ وہ حملے ہوں گے جو طالبانی رجیم کر رہی ہوگی، اس میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے یا داعش خراسان نہیں، بلکہ طالبانی رجیم کا اس میں عمل دخل ہوگا۔ تو اس چیز کو بھی ذرا آپ نے اپنے ذہن کے بیک اینڈ پہ رکھنا ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور یہ ایک بہت بڑی اور تباہ کن اپڈیٹ ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پاکستان نے پاک افغان بارڈر چمن سیکٹر جو ہے وہاں پر اپنے تمام یونٹس کو ہائی الرٹ پہ ڈال دیا ہے۔ اچھا، پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آفیشلز جو ہیں اس وقت کرک کے اندر ایک بڑی تشویشناک چیز ہوئی ہے۔ کرک کے اندر خیبر پختونخوا کا ضلع کرک ہے، اس میں بتایا یہ گیا ہے آفیشلز کے مطابق کہ سیکیورٹی فورسز کی فیسلٹی جو ہے اس کے اوپر ایک کواد کاپٹر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اب یہ خارجیوں کو کواد کاپٹر افغانستان کے اندر کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ بھارت۔ ان کو ٹریننگ کون دے رہا ہے؟ بھارت۔ طالبانی رجیم کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ بھارت۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہ افغانستان کی سرزمین میں ڈرون پہنچائے جاتے ہیں، وہاں سے اسمگل کر کے یہ کواد کاپٹر پاکستان لائے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے ایف سی کے جوانوں کے اوپر، کواد کاپٹر کا حملہ، یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا واضح میسج ہے کہ انہوں نے باز کوئی نہیں آنا، اور اب پاکستان کو جو سٹرائکس ہیں ان کا سلسلہ چلاتے رہنا چاہیے، یہ ایک دفعہ ہو کے ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ہلالی صاحب، اس ٹاپک پہ ہم نے کئی دفعہ شو کیا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل ٹیررزم پر، اور آپ ہمیشہ سے یہ موقف اپناتے رہے ہیں کہ ان لوگوں سے بات نہیں کی جا سکتی، ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ روگ ہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے بھی یہ چیز ریئلائز کر لی ہے کہ مذاکرات سے کام نہیں بنے گا اور اسی وجہ سے یہ ایئر سٹرائکس کی گئیں؟ ایک لحاظ سے یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ ہوا ہے، اور ان کا جو ایسا سیف ہیون جو ٹیررسٹ نے، جو افغانستان نے ان کو بنا کے دیا ہے، اور ان کی سپورٹ ہے، انڈیا کا پیسے ہیں، تو یہ ڈیلی ہو گئے نا، دس از بیکم اے ڈیلی فیکٹر۔ آج تو روز روز ہو رہے ہیں اٹیک پاکستان کے خلاف، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف انڈکلیئرڈ وار ود افغانستان۔ بارڈر بند ہے، ٹریڈ ختم ہے، اور بار بار ہم ان کو کہتے ہیں کنٹرول کرو، کوئی اس پہ امپیکٹ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا آخر میں ہم نے ریٹیلیٹ کیا، اور جیسے آپ نے کہا اور جیسے ثاقب صاحب نے کہا، ہمارا جو ریٹیلیشن ایک میجر تھا، کنفائنڈ ٹو 7 بارڈر پوسٹ، یہ سب جو باتیں ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے، بڑا اچھا ہے۔ مگر دیکھیے، بات سیدھی سادھی اب یہ ہے کہ کابل جو ہے، اب ان ٹیررسٹ کو اگر کہا کہ ایکسپینڈ کرو اپنا ایریا آف آپریشنز، اور وہ کریں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں بھی ایکسپینڈ کرنا چاہیے ہمارا ایریا آف آپریشنز۔ اس کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟